اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ استغفار پڑھیں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں اور وہ حل نہیں ہو رہے تو سمجھ جائیں، آپ استغفار پڑھیں۔ جب آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، نادانی و دانائی میں انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو استغفار کا راستہ چنیں، استغفار پڑھیں، کثیر تعداد میں استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ 200 مرتبہ نہیں، کثیر تعداد میں استغفار پڑھیں، کیونکہ روزمرہ کے معاملات میں ہمارے سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن سے ہم مشکلات میں گر جاتے ہیں، جن سے ہم تکلیفوں میں گر جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو آزمائشوں اور تکلیفوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، استغفار کا راستہ چنیں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح اس نے درود شریف کو اور کس طرح استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ وہ کچھ عرصہ پہلے ٹیومر کا شکار ہو گئی تھی، ٹیومر جیسے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی، اور بہت بری طرح اس کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت خراب تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، ٹریٹمنٹ بھی چل رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یوٹیوب پہ جب سرچ کر رہی تھی تو میں نے اس طرح کے استغفار کی ویڈیوز دیکھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں استغفار کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نیت جو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ ویڈیوز دیکھی تو مجھے بہت موٹیویشن ملی کہ میرا دل کرتا تھا میں بھی استغفار کروں۔ 100 200 مرتبہ تو میں دن میں پڑھتی تھی، لیکن کثیر تعداد میں نہیں پڑھتی تھی۔ لیکن جب میری بیماری مجھے ایسے لگ گئی کہ میرا بچنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ مجھے ٹیومر تھا اور وہ کافی مقدار میں تھا، تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے ڈیلی 5000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا ارادہ کیا، میں نے نیت باندھ لی کہ میں استغفار پڑھوں گی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری طبیعت بھی خراب رہتی تھی، لیکن میں نے استغفار پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ شروع میں 2000 مرتبہ یا 2500 مرتبہ پڑھتی تھی۔ اس طرح 4 5 6 دنوں کے بعد میں نے تعداد میری بڑھ گئی تھی، یعنی کہ میری زبان کے اوپر جو تھا وہ روانی سے آنے لگا تھا، تو میں نے 5000 مرتبہ کر دیا۔ تو اس طرح وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے 1 مہینے تک میرا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا اور میں نے استغفار بھی پڑھنا شروع کیا، اور وضو بوضو ہو کر سچے دل کے ساتھ الگ جگہ پر بیٹھ کر میں خشوع و خضوع کے ساتھ استغفار 5000 مرتبہ پڑھتی تھی، کبھی کبھی 7000 مرتبہ بھی ہو جاتا تھا۔ اور وہ بہن بتاتے ہیں کہ آپ یقین جانیں، جس طرح مجھے استغفار کے میریکلز نظر آ رہے تھے، یعنی کہ جب مجھے ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہہ دیا تھا کہ آپ کا آپریٹ ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح ختم نہیں ہوگا، ریموو نہیں ہوگا، تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ جب میں نے استغفار پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا اور اس کے 1 ہفتے بعد جب میں چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ نہیں، ابھی صرف آپ کو دوائیوں پہ رکھا جائے گا، کیونکہ آپ کے چانسز ہیں کہ وہ دوائیوں سے ختم ہو جائے گی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے استغفار پڑھنا نہیں چھوڑا، میں استغفار مسلسل پڑھتی رہی، اور اس طرح وہ بہن بتاتے ہیں کہ سب ہی حیران ہو گئے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ رپورٹس ایک دم سے اس طرح تبدیل ہو گئی ہیں، اور ڈاکٹرز خود بھی حیران تھے کہ انہوں نے پوری آپریشن کی تیاری کی ہوئی تھی۔ تو اس طرح وہ بہن بتاتی ہے کہ مسلسل لگن اور توجہ کے ساتھ باوضو ہو کر باادب ہو کر میں استغفار پڑھتی تھی، اور وہ بہن بتاتے کہ تقریباً 2 مہینے کے اندر میری ٹیومر ختم ہو گئی تھی، بہت کم رہ گئی تھی، اور ٹریٹمنٹ بھی بہت میرا اچھا چل رہا تھا، لیکن اب میری دوائیوں کی مقدار بھی بہت کم ہو گئی تھی، اور جو میرے اس کے علاوہ جو میری وہ مشکلات تھیں، جو میری پرابلمس تھیں زندگی میں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی تھی۔ وہ بہن بتاتے ہیں کہ استغفار پڑھنے سے جو میری زندگی میں میریکلز ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ میری بیماری ختم ہو گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ جو میری رزق کی تنگی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو میری
گھریلو پرابلمس تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کو پڑھنا نہیں چھوڑا، میں استغفار اب بھی مسلسل پڑھتی ہوں، کبھی کبھی 10,000 بھی پڑھ لیتی ہوں، کثیر تعداد میں پڑھتی ہوں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرتی ہوں۔ اور وہ بہن بتاتی ہیں کہ اب جو میرا ٹیومر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، میں نے بار بار ٹیسٹ کروائی ہیں، چیک اپ وغیرہ کروائی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 ماہ کے اندر اندر میرا سارا ٹریٹمنٹ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی بیماری سے بچایا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب کینسر ڈائگنوز ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا میریکل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا خصوصی نظر کرم کیا، اور یہ سب کچھ استغفار کی بدولت ہوا۔ جب آپ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، کیونکہ ہمارے دل گناہوں سے زنگ آلود ہیں، اور ان کو دھونے کے لیے استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم استغفار پڑھیں گے تو ہمارا دل، ہماری روح پاک ہوگی، جب ہمارے گناہ دھلیں گے تو ہماری راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، اب استغفار پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔